اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، پیغام کربلا کے عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند نکات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی پیش کی، اس کا پس منظر کیا تھا اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس عنوان کے حوالے سے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار اور ان کے افعال اور ان کے جو اقوال ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل جو مقصد کربلا یا پیغام کربلا کیا ہے۔ تو جو ہمیں اس سانحہ کربلا کے مطالعہ سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے میں چند چیزیں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں جو پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے باشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا کہ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یعنی لِإِصْلَاحِ امت جدی، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو امام حسین علیہ السلام کا دوسرا مقصد تھا کہ اس وقت جو باطل کے چہرے پہ ایک وہ جو اسلام کی نقاب پڑی ہوئی تھی، جو اس وقت کے نام نہاد خلیفۃ المسلمین جنہوں نے اسلام کا نقاب اوڑھ رکھا تھا، اس کے چہرے سے وہ جھوٹی نقاب، اسلام کی جھوٹی نقاب اتارنا، یہ پیغام کربلا کا ایک دوسرا بڑا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت معاشرہ جو لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، جو دنیاوی شعراء میں پڑھ چکے تھے، تو اس وقت جو امر بالمعروف کو زندہ کرنا اور نہی عن المنکر کو زندہ کرنا، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں سے ہے، یہ ہمیں ان کے فرامین سے ملتا ہے۔ اور چوتھا مقصد جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ بھی یہی تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں دو قسم کے گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا جو خالص مسلمان تھے، جو اصل مسلمان تھے، جو حقیقی اسلام کے وارث تھے، اور دوسرا طبقہ جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک سانحہ کربلا سے ہمیں بہترین سبق ملتا ہے کہ اس سانحہ کربلا سے جو حقیقی اسلام کے وارث تھے ان کا بھی اظہار ہو گیا، اور جو اسلام کے جھوٹے دعویدار تھے ان کا بھی فرق پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے جو پانچواں عمل انجام دیا اس کربلا کی جو جنگ میں، کہ وہ تھا کہ اپنے اہل بیت اور اپنے خاندان کی عزت کو، اس کی حفاظت کرنا۔ کہ یزیدی کو نے اس وقت کے یزید اور اس کے جو کرندے تھے وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے بیعت کر کے ایک ذلت قبول کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کربلا میں نعرہ دیا کہ ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے، تو انہوں نے اپنے اہل بیت کی، اپنے جوانوں کی قربانی دے کر خانوادہ اہل بیت کی عزت کو، اس کی حفاظت کی، اور یہ اعلان کیا اپنی جانیں قربان کر کے کہ خاندان اہل بیت کی عزت کیا ہے، کہ وہ کسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو چھٹا پیغام ہے سانحہ کربلا کا، امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہمیں، وہ تھا کہ اس وقت کے طاغوت سے جنگ، کہ امام علیہ السلام نے تعداد کی قلت کے باوجود اپنے اس وقت کی طاغوت سے ٹکر لی اور باطل کے سامنے سر نگوں نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے میرے پاس عددی قوت کم ہے لیکن ہم حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن کسی طاغوت کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ایک پیغام دیا کہ دین پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو ایک پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا میں جو امت مسلمہ کو دیا
کہ شہادت مومن کی میراث ہے، شہادت اہل بیت کا اور حق پہ چلنے والوں کا ورثہ ہے، کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنی مصیبتیں آئیں، جو شہادت ایک مومن کی آخری منزل ہے۔ جس طرح جب انہوں نے کربلا میں اپنے شہزادوں سے پوچھا کہ موت تمہارے لیے کیا ہے، تو شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، وہ فرماتے ہیں کہ شہد سے بھی میٹھی ہے، کہ موت شہد سے میٹھی ہے۔ جو حق کی راہ میں چلنے والے ہیں ان کے لیے شہادت ایک اعزاز ہے، ان کے لیے موت ایک شہد سے بھی قیمتی میٹھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور پیغام جو ہمیں میدان کربلا سے ملتا ہے، جو اسوہ حسینی سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہدف پر آخری دم تک قائم رہنا۔ چاہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی سے لے کے کربلا تک کتنی مصیبتیں آئیں، ان کے رفقا چھوڑ گئے، ان کے سگے بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، کتنے دوسرے احباب جو ظاہری طور پہ ان کے ساتھ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے علاوہ کتنی مصیبتیں برداشت کی، لیکن وہ اپنے ہدف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کسی نیک مقصد کے لیے، اگر آپ ایک پاک ہدف کے لیے، ایک نیک مقصد کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آخری دم تک آپ نے لڑنا اور پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے ایک سبق ہمیں یہ دیا کہ جب آپ حق کے لیے برسر پیکار ہیں، باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں، حق کی حمایت میں، تو اس وقت آپ ہر طبقے سے آپ کو کمک حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی علاقہ سے ہو۔ آپ ایک حق کے لیے جب کھڑے ہیں تو آپ کو جہاں سے بھی ممکن ہو سکے آپ کو ایک اپنے اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، اس کا آپ کو ہر طرف سے کمک حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اس کے علاوہ ایک اور پیغام ہے کہ جب آپ حق کے لیے باہر نکلے ہیں، میدان عمل میں آئے ہیں، تو آپ کو تعداد کی قلت سے نہیں گھبرانا۔ بے شک آپ تھوڑے تعداد میں تھوڑے ہوں، لیکن آپ نے اللہ کے توکل پہ، اللہ کے بھروسے، اللہ کی مدد کے بھروسے اور اپنے استقامت دکھانی ہے، اور ان پابندیوں سے، اس تعداد کی کمی سے نہیں گھبرانا۔ یہی سبق ہمیں جنگ بدر سے ملتا ہے، جب 300 مسلمان، پہلی جنگ بدر، اسلام کی پہلی جنگ، جب ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف ہزاروں میں تھے، لیکن پھر بھی وہ 313 ہزاروں پر غالب آ گئے۔ اسی طرح تعداد کی قلت، اس سے کسی بھی حق پرست کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک پیغام کربلا ہے۔ اس کے علاوہ اثار اور قربانی اور جو سماج کا تعلق ہے، اس کو امام نے اکٹھا کر دیا، کہ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ معاشرے میں امن چاہتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کی قربانی دینی پڑے گی۔ معاشرے میں امن کے لیے آپ کو مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی، آپ کو جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی، آپ کو اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے وطن چھوڑنے کی قربانی بھی دینی پڑے گی، آپ کو قید و زندان میں برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو یہ قربانی کا جذبہ اور ایک معاشرے میں جو اخلاقیات ہے، یہ دونوں امام علیہ السلام نے دونوں کو اکٹھا ملا دیا، کہ سماج اس وقت تک امن قائم نہیں رکھ سکتا، سماج میں اس وقت تک امن قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ میں قربانی کا جذبہ نہ ہو، جب تک آپ قربانی کے لیے تیار نہ ہو۔ پیغام کربلا کے عنوان کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں جو ہمیں پیغام دیا، وہ ہے خون، تلوار پر خون کی فتح۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت لشکر یزید کی ایک بڑی تعداد کے مقابلے میں اپنے رفقا کا، اپنی اولاد کا، اصحاب کا خون پیش کر کے جو عظیم شان فتح حاصل کی، وہ فتح، اس فتح کی گونج تا قیامت اس معاشرے میں گونجتی رہے گی، کہ ہمیشہ تلوار غالب نہیں رہتی، بلکہ کم تعداد میں بھی خون تلوار پر غالب آ سکتا ہے۔ یہ ہمیں وہاں سے پیغام ملتا ہے کہ چاہے آپ تعداد میں کم ہوں، چاہے آپ بے شک آپ کا سب کچھ چلا جائے، لیکن اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہیں تو آخری فتح آپ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ حق کی راہ میں
آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گے، آپ کو طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کریں گے، آپ کا کھانا پینا، آپ کے اہل و عیال ہر قسم کی مصیبتوں کا شکار ہوں گے، ہر قسم، لیکن کسی پابندی سے آپ نے گھبرانا نہیں۔ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہیں، جب حق کی راہ میں آپ چل رہے ہیں، تو پابندیوں کو برداشت کرنا یہ ایک لازمی چیز ہے۔ اور جب تک اگر آپ جو بھی شخص اگر حق کے راستے میں قربانی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا، اپنی استقامت نہیں دکھا سکتا، تو وہ پھر کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو یہ بھی ایک کربلا کا پیغام ہے کہ پابندیوں سے بالکل نہیں گھبرانا۔ اس کے علاوہ ایک پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ کوئی بھی تحریک جب تک ایک نظام کے تحت نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس تحریک کو ایک منظم انداز سے، ایک پراپر طریقے سے، ایک نظام کے تحت ہی چلانا چاہیے، ادروائز وہ نہیں چل سکتی۔ جب آپ اچانک کوئی جذباتی ہو کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایک مکمل پلان کے ساتھ اور ایک نظام کے تحت ہی اگر وہ اس مشن کے اوپر چلیں گے تو پھر ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پیغام کربلا میں کا جو ایک اہم عنصر ہے اس میں خواتین کا کردار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خواتین، اپنے خانوادہ اہل بیت کی جو معزز ترین خواتین ہیں، جو کائنات کی معزز ترین خواتین تھیں، جو پیغمبر کے گھرانے سے تھیں، ان کو اس تحریک میں شامل کر کے اور ان کے ساتھ مل کے جو خواتین نے جو کردار ادا کیا کربلا سے مدینہ سے کربلا تک، اور کربلا سے شام، کوفہ اور شام، اور پھر اس کے بعد واپس مدینہ تک خواتین نے جو کردار ادا کیا، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی مشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خواتین سے کس طرح اپنا اس تحریک میں اپنے کام لیا۔ تو ہر تحریک کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ خواتین سے کس طرح اپنے مشن کی تکمیل میں حصہ لے سکتی ہیں، اور یہ خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ وہ کسی بھی تحریک، جو آپ کی تحریک ہے، اسلامی تحریک ہے، اس میں انہوں نے کیا کردار ادا کرنا، کس طرح کردار ادا کرنا ہے۔ یہ جو کربلا کی خواتین ہے، یہ مشعل راہ ہے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پہ اپنی عبادت اور ذکر خدا کو اس حالت جنگ میں بھی، اور خواتین نے حالت سفر میں بھی، اور تمام مصیبتوں میں بھی یاد خدا کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیا، بلکہ ہر لمحے پر خدا کے ذکر خدا اور فکر خدا اور یاد خدا ہمیشہ مد نظر رکھا، اور ہمیں سبق دیا کہ جو بھی مسائل ہوں، جو بھی مصیبتیں ہوں، آپ خدا کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے آخری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ اہل بیت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ چاہے کتنی بھی مصیبتیں ہوں، جو بھی مسائل ہوں، آپ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے نظر انداز نہیں کر سکتے، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو بھی مسائل ہوں، جو بھی حالات ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو پابندیاں برداشت کرنی پڑیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، آپ کو جو بھی تکلیف اٹھانی پڑیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ ہر حال میں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو آخر میں میرا یہ سب بھائیوں کو، بہنوں کو اور دوستوں کو پیغام ہے کہ جو کربلا سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، ہم سب اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو حقیقی معنوں میں اسوہ حسینی کو اپنائیں، اور تاکہ ہم جو کربلا کا مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں اور اپنی بھی فلاح کا انتظام کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔